الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی نبیہ. اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. الصلاۃ پر الف لام کون سا ہے اس پہ بھی بات ہو چکی. صلاۃ کے معنی یہاں پر کیا ہیں یہ بات بھی ہو چکی. ٹھیک ہے. صلاۃ سے مراد کس کی صلاۃ ہے یہ بات بھی ہو چکی. یہاں پر اس جملہ کو لانے کی وجہ یہ بات بھی ہو چکی. واو کو لانے کی وجہ یہ بات بھی ہو چکی. ٹھیک ہو گیا. تو جو محمول ہے وہ یہاں محذوف ہے. وَالصَّلَاةُ نَازِلَةٌ عَلَى نَبِيِّهِ. وَالصَّلَاةُ نَازِلَةٌ عَلَى نَبِيِّهِ. عَلَى نَبِيِّهِ کا تعلق ہے نازلتن سے. وہ محمول ہے, وہ خبر ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ قضیہ کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. موضوع معمول آرے کی معرفت پر موضوع تھا. الصلاۃ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. معمول ہے نازلتن. معمول کا متعلق ہے علی نبیہ. معمول کا متعلق ہے علی نبیہ. تو اب نازلتن تو بات واضح ہے. والصلاۃ نازلتن علی نبیہ. نازلتن میں کوئی ایسی بحث نہیں ہے, کوئی ایسی ضروری گفتگو نہیں ہے جس کو بیان کرنا لازمی ہے. سمجھو بات کو. اب ہے علی نبیہ. علی حروف جارہ میں سے ہے. علو پر دال ہے. آپ کو بتایا تھا اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صلاۃ سے صلاۃ خداوندی مراد ہے. یہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد ہے نبیہ. مرکب اضافی. جعفری صاحب, نبیہ مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. توجہ ہے. مرکب اضافی کی معرفت مضاف ہے نبی. مضاف کیا ہے؟ نبی. نبی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا ہو. نبی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے تبلیغ احکام مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو. بات سمجھے؟ یہ نبی ہو گیا. نبی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا ہو, بھیجا ہو. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. ہم نے کہا وہ انسان. کیا بولا؟ کیا؟ وہ مرد نہیں کہا. ہم ہیں ماتوریدی. کون ہے؟ تو سندھی آئے نا, ہاں ماتوریدی آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ہیں ماتوریدی. ماتوریدی یہ کہتے ہیں, ہماری یہ فکر ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے, عورت نبی نہیں ہو سکتی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور رسول کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہے. رسول کا مرد ہونا ضروری ہے, اس پہ اتفاق ہے. اس پہ اتفاق ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے. اس کو روکیں. تو ہمارے نزدیک, ماتوریدیوں کے نزدیک, نبی کا بھی مرد ہونا ضروری ہے اور رسول کا بھی مرد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. برخلاف اشعریوں کے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے, عورت بھی نبی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب میں نے المسائل الخلافیہ بین اہل السنہ بین الاشاعرہ والماتوریدیہ
یہ جب پروگرام ہم نے کیا تھا تو اس وقت اس مسئلے کو سن کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اعتراضات کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات نے یہ مسئلہ سنا ہی پہلی بار تھا, وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو فرمایا من جاہل شیئن عاداہ, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا, آپ نے فرمایا جو کسی چیز کو نہیں جانتا اسے دشمنی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اگر ہمارے علم میں نہ ہو تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اس کو کہے پھر وہ تو نے والیوم تیز کر دی. تو جو ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ماتریدیوں کے نزدیک آ جاؤ اب آپ آ جائیں. ماتریدیوں کے نزدیک جو ہے اس سے زیادہ تو آواز آپ کی ہو گئی ہے. ماتریدیوں کے نزدیک مرد ہونا ضروری ہے اور اشعریوں کے نزدیک نبی عورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ حضرت امام قرطبی کے نزدیک سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ کہتے ہیں سیدہ مریم رضی اللہ عنہا نبیہ تھی. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس کی تصریح کی. سمجھ رہے ہو نا. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ انسان کہیں تاکہ دونوں مذہبوں پر یہ تعریف شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف مرد کہتے تو یہ بھی درست تھا. کیوں؟ ہمارے مذہب پر تو تعریف جامع ہے نا, ہم ماتریدی ہیں, ہمارے مذہب پر تعریف جامع ہے کیونکہ ہمارے نزدیک نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہر وہ مرد یا ہر وہ انسان کہیں گے تو تعریف ماتریدیوں اور اشعریوں ہر ایک کے موقف پر یہ تعریف شامل ہوگی, جامع ہوگی. اور اگر ہر مرد کہیں گے تو اب ماتریدیوں کے موقف پر کیا ہے یہ شامل ہوگی اور اشعریوں کے موقف پر یہ شامل نہیں ہوگی. بات سمجھے. نبی ہر وہ انسان ہے, وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا ہو. نبی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا ہو. کیا؟ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا. یہ ہے نبی. سمجھ رہے بات کو. نبی اور رسول میں فرق ہے. جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے. ہر رسول نبی ہے, ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر رسول نبی ہے, ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تو رسول اخص مطلق ہے, نبی عام مطلق ہے. سمجھے بات کو. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا بھئی 1 لاکھ سے زائد انبیاء اور رسول جو ہے ان میں سے 300 سے کچھ زائد. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا ہر رسول نبی تو ہوگا لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. پھر نبی اور رسول کے بیچ فرق کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں اور ان اقوال پر اعتراضات بھی ہیں. بعض نے کہا رسول کے لیے شریعت جدیدہ کا ہونا ضروری ہے, نبی کے لیے شریعت جدیدہ ہونا ضروری نہیں ہے. بعض نے کہا رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری ہے, نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں. اس قسم کے فروق بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان پر اعتراضات بھی ہیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا فی الحال. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ نبی ہی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی معرفت جو ہے موقوف ہوتی ہے مضاف مضاف الیہ میں سے کی معرفت پر. سمجھے بات کو. تو مضاف ہے نبی. نبی کے معنی آپ کو بتا دیے. نبی ہر وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی جانب مبعوث فرمایا ہو. بات سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھ لیں. چونکہ کتاب ہے نا نحو میں, ٹھیک ہے نا, تو علوم لغت سے ہے نا نحو, تو لہٰذا کچھ لغوی باتیں بھی اس میں ہو جانی چاہیے. نبی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبوتن سے ہے یا نبعن سے ہے. اس کا اشتقاق نبوتن سے ہے یا نبعن سے ہے, اس میں اختلاف ہے. یعنی یہ محموز اللام ہے یا ناقص واوی ہے. یہ محموز اللام ہے یا ناقص واوی ہے, اس میں اختلاف ہے. ایک بڑی تعداد نحویوں کی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محموز اللام ہے.
سمجھے بات کو؟ تو سیبویہ نے بھی یہ کہا کہ بھائی تمام اہل عرب یہ کہا کرتے تھے تنبأ، تنبأ نبوت کا دعویٰ کیا، تنبأ نبوت کا دعویٰ، یہ تو ماموز ہے نا، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تنبأ یہ ماموز اللام ہے، تو لہٰذا نبی اصل میں تھا نبی ان، کیا تھا؟ نبی ان، تو پھر حمزہ کو کیا کیا گیا، یا سے بدلا گیا، پھر وہ اس پہ جو قانون لگتا ہے تو اس کے بعد یہ نبی جن بن گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ نبأ سے مشتق ہے، ایک رائے یہ کہ نبأ سے، نبوتن سے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی ذہن میں رکھیں، جو کہتے ہیں نبأ سے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خبریں دیتا ہے غیب کی۔ نبی کو پھر نبی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خبریں دیتا ہے غیب کی، غیب کی ہم کہہ رہے ہیں، ویسے تو خبریں دیتا ہے، لیکن پھر یوں ہے کہ بھائی اصل میں خبریں تو کوئی بھی دے سکتا ہے، نبی وہ خبریں دیتا ہے جو ہم بندے نہیں دے سکتے، اس لیے کہا بھی غیب کی، ٹھیک ہے نا؟ خبریں تو یہ نیوز کاسٹر بھی دیتے ہیں نا جی، خبریں دینے کا کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو خبریں دینے کی بات نہیں ہے، یہ خبریں دیتا ہے غیب کی، خبریں دیتا ہے من اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ اس کی خبریں من اللہ ہوتی ہیں اس لیے یہ نبی ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے کہ اگر نبأ ان سے مشتق ہو، ایک رائے یہ ہے کہ یہ نبوۃ نبأ سے مشتق ہے اور ناقص واوی ہے، سمجھے بات کو؟ ناقص واوی ہے، اتنی بات سمجھے؟ تو پھر نبوۃ کے معنی بعض نے کہا اس کے معنی ہیں رفعت کے، اس کے معنی کیا ہیں؟ رفعت کے، بلندی کے، بعض نے کہا اس کے معنی ارتفاع کے، رفعت کے یا بات ذہن میں رکھنا، اگر یہ رفعت کے معنی میں ہو تو پھر نبی فعیل بمعنی مفعول ہوگا، فعیل بمعنی، کیونکہ نبی وہ ہے نا جس کو رفعت دی گئی ہے، مرفوع ہے نا، نبی کیا ہے؟ اس کو جگہ تھوڑا بہت اس کو ہلاتے رہا کرو ساتھ تھوڑا جی، تو نبی کیا ہے؟ جس کو رفعت مرفوع ہے نا، جب مرفوع ہے تو پھر مفعول کے معنی میں نہ ہوا، تو یہ بات سے نبی ہے فعیل لیکن مفعول کے معنی میں ہے، اگر نبوٌ کے معنی ہوں رفعت کے، بلند کرنے کے، تو پھر نبی کیا ہوا؟ وہ بلند کیا ہوا، وہ مرفوع علی الخلائق تو ہے ہی ہے، ایسا نہیں ہے؟ جہاں پر مخلوقات کی کے درجات کی اڑان ختم ہوتی ہے اس سے آگے نبیوں کے درجات شروع ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا اس لیے کیا ہے یہ اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور اگر نبوۃ ارتفاع کے معنی میں ہو تو اب فعیل بمعنی فاعل رہے گا، فعیل بمعنی مفعول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مرتفع ہے، بلند ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ فرق سمجھا؟ اگر یہ رفعت کے معنی میں ہو تو فعیل بمعنی مفعول، اور اگر ارتفاع کے معنی میں ہو تو رفعت بمعنی اور فعیل بمعنی مفعول کے بجائے فعیل بمعنی فاعل کے ہو، میری بات سمجھے نہیں؟ تو اس کو نبی پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر یہ محموز ہو تو اس کو نبی کیوں کہا جاتا ہے وہ بات آپ کو بتا دی، اگر یہ ناقص ہو اس کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے یہ مرفوع علی الخلائق ہے، یہ ساری مخلوقات سے برتر ہے، ساری مخلوقات سے بڑی شخصیت ہے، اس لیے اس کو نبی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے بیچ آگے درجات وہ الگ بات ہے، لیکن ساری مخلوقات پیچھے ہیں، حتیٰ کہ جبریل بھی پیچھے ہیں، سارے فرشتے پیچھے ہیں، نبیوں کا مقام ساری خلائق سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے نبی کا مقام، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات ہے ذہن میں جی۔ تو نبی ہی کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ نبی ہے، اس کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ نبی ہی میں جو ہی کا مرجع ہے یہ مضاف الیہ، مضاف ہی کا مرجع نہیں، جو ہی ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو ہی کا مرجع کیا ہے؟ ولی، ہی کا مرجع کیا ہے؟ ولی، ولی حمد،
والصلاۃ علی نبی میں ہی کا مرجع ہے ولی حمد، یعنی ذات بری عز اسمہ. سمجھے بات کو؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی نبی میں ہی کا مرجع ذات باری عز اسمہ، اس میں جلالت جو ہمارے ذہنوں میں معہود رہتا ہے. سمجھے نا؟ ذات باری عز اسمہ کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ ذات والا ہمارے ذہنوں میں معہود ہے اس کا ذکر. سمجھ رہے ہو نا؟ تو والصلاۃ علی نبی، اس کے نبی پر، ٹھیک ہے نا؟ ولی کو چھوڑ دیں، اس کے نبی پر. جب کہا نا اس کے نبی پر تو وہ ذہنوں میں مستحضر ہے، لہٰذا کہ اس کا ذکر جو ہے ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، لہٰذا یہ اضمار قبل ذکر نہیں بنے گی. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کا مرجع کیا ہو؟ ولی ہو، اور ولی ہم کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو نبی ہی مرکب اضافی، مضاف کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کر لی، مضاف الیہ کے بارے میں بھی توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک. ایک اور بات یہاں سمجھیں، صرف مضاف الیہ سے مرکب اضافی نہیں بنتا، ان کے بیچ نسبت اضافیہ آتی ہے تو بنتا ہے. اپنے گھر بیٹھے رہے مضاف اور مضاف الیہ تو مرکب اضافی بن جائے گا کیا؟ ان کے بیچ نسبت اضافیہ آئے گی تو بنے گا. ٹھیک ہے، جسے ہم اضافت کہتے ہیں، ان کے بیچ اضافت ہوگی تو مرکب اضافی بنے گا، ورنہ وہ مرکب اضافی نہیں بنتا. اتنی بات آپ سمجھیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو لہٰذا مضاف کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کر لی، مضاف الیہ کے بارے میں بھی، اب اضافت کے بارے میں بھی کچھ جاننا ضروری ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح یہ ہوتا ہے نا الف لام، اس میں آپ کہتے ہیں یہ برائے عاد خارجی ہے، برائے استغراق ہے، برائے جنس ہے. جی اضافت میں بھی یہ احتمالات ہوتے ہیں. اضافت برائے عہد ہے، اضافت برائے استغراق ہے، اضافت برائے جنس ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو اضافت میں اصل وہ برائے عہد ہے، برائے عہد خارجی. اضافت میں اصل کیا ہے کہ اضافت برائے عہد خارجی ہوتی ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو نبی ہی اس کے نبی معہود پر، کیا مراد کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا. بات سمجھے نہیں؟ اور اگر برائے استغراق کریں اضافت تو جب بھی صحیح ہے. اللہ کے ہر نبی پر، کیا اللہ کے ہر نبی پر، یہ بھی درست ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا بدر کے اولا اس میں شامل ہے. بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی، لیکن ایک چیز رہ گئی اور وہ یہ کہ اضافت. تو اضافت برائے عہد خارجی بھی ہوتی ہے، برائے جنس بھی ہوتی ہے، برائے استغراق بھی ہوتی ہے. بعض روات نے یہ بیان کیا کہ برائے جو ہے نا اصل اضافت میں ہے برائے عہد خارجی ہو، اس کا برائے عہد خارجی ہونا یہ اصل ہے. تو لہٰذا اعلیٰ نبی ہی، یعنی اعلیٰ نبی ہل معہود، اللہ کے نبی یہ معہود پر، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا ہیں. بات سمجھے ہو؟ اور استغراقی بھی ہو سکتی ہے اس مقام پہ. علی کل نبی لہو، اس کریم کے جو بھی نبی ہے ہر ایک پہ کیا ہو، وہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور درود ہو اور صلاۃ ہو اللہ کے نبی پر. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی کہا رسول کیوں نہیں کہا؟ نبی کہا رسول کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر نبی ہی میں اضافت برائے استغراق ہو پھر تو بات واضح ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ اگر رسول ہی کہتے تو اب رسولوں کے لیے تو صلاۃ بنتی، جو وہ انبیاء جو رسول نہیں ہیں.
تو ان کو گفتگو شامل نہ ہوتی، گفتگو ان کو شامل ہو، اس لیے کہا نبی جی، اگر برائے استغراق ہو، اگر برائے استغراق نہ ہو، برائے خارجی ہو، تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اب آپ کا سوال بنے گا کہ بھئی جب آپ علیہ السلام درجے رسالت پر بھی فائز ہیں تو ان کا درجہ نبوت کیوں ذکر کیا ہے؟ بات پہ توجہ دینا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت نبی، یعنی اس درجہ پر ہی صلاۃ کے مستحق ہے۔ جو درجہ رسالت ہے وہ تو ویسے ہی فوق ہے، اس درجہ پر تو آپ علیہ السلام نے صلاۃ کا مستحق ہونا ہی ہے، لیکن درجہ نبوت سے ہی آپ صلاۃ کے مستحق ہیں، درجہ نبوت سے۔ سمجھے بات کو؟ اعلیٰ رسول ہی کہتے تو وہاں ہوتا کہ شاید درجہ نبوت پہ صلاۃ کے مستحق نہیں ہے، درجہ رسالت پہ صلاۃ کے مستحق ہے۔ تو اعلیٰ نبی ہی کہا، اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ علیہ السلام درجہ نبوت ہی سے صلاۃ کے مستحق ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ایک اور وجہ جو شامل وجہ ہے، آپ نبی میں استغراق کے لیے اضافت برائے استغراق بنائیں یا برائے خارجی بنائیں، اور وہ یہ کہ اس میں سجا ہے، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ اگر کہا جاتا الحمد لولیہ والصلاۃ علی رسولہ تو سجا باقی نہ رہتی، اور جعفری وہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے، جعفری کہیں پر، ایسے ہی ہے نا۔ تو والصلاۃ علی رسولہ کہا جاتا تو یہ سجا باقی نہ رہتی، والصلاۃ علی نبیہ کہا تو اس میں سجا باقی ہے۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے۔ سوال یہ کیا کہ علی نبی کہا، علی رسول کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر اضافت برائے استغراق ہو تو پھر بات واضح ہے، کیونکہ اگر علی رسول کہتے تو پھر صرف رسولوں کے لیے یہ دعا بنتی، نبی تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے دعا نہ بنتی، اس لیے علی نبی کہا تھا کہ دعا اشمل ہو۔ بات سمجھے؟ اور اگر یہ اضافت برائے خارجی ہو تو اب مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا ہے، تو اب نبی یہ اس لیے کہا کہ اشارہ کر دے اس بات کی طرف کہ حضور تو درجہ نبوت پہ ہی صلاۃ کے مستحق ہے، درجہ رسالت تو بہت فائق ہے، بہت فوق ہے، تو درجہ رسالت پر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ کا مستحق ہونا ہی ہے، لیکن درجہ نبوت پر ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ کے مستحق ہیں۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نبی یہی کہا۔ بات سمجھے؟ اور دوسرا ایک جواب جو شامل ہے وہ یہ کہ ولی ہی اور نبی ہی میں کیا ہے؟ سجا ہے، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ اگر یہاں پر رسول ہی کہتے تو سجا باقی نہ رہتی، الحمد لولیہ والصلاۃ علی رسولہ، تو شرف رسالت کی طرف اشارہ تو ہو جاتا، لیکن شرف وہ سجا باقی نہ رہتی، اس لیے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا؟ علی نبی ہی کہا۔ بات سمجھے؟ ایک اور چیز کی طرف یہاں پر اشارہ سمجھو، اس پہ بات مکمل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ولایت بھی ذکر کی اور نبوت بھی ذکر کی، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، ولایت کو پہلے ذکر کیا اور نبوت کو بعد میں ذکر کیا۔ سمجھے بات کو؟ تو ایک مشہور بات ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہوں اور اس کے درست معنی بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ بات کیا مشہور؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ مشہور ہو یا نہ ہو، اب تو جو اہل علم کے بیچ مشہور باتیں تھیں وہ ہمارے بیچ بالکل غیر معروف ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انحطاط کا دور ہے، قحط الرجال کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، تو اس لیے مشہور اہل علم کے بیچ تھی، اور وہ یہ کہ ولایت نبوت سے فوق ہے، ولایت نبوت سے فوق ہے۔ تو اب ولایت کو پہلے ذکر کیا، نبوت کو بعد میں ذکر کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ولایت نبوت سے فوق ہے۔ یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ یہاں پر ولی یہی بھی بولا اور نبی یہی بھی بولا، ولی یہی اشارہ ولایت کی جانب اور نبی یہی اشارہ نبوت کی جانب۔
ٹھیک ہے، اور ولایت کو پہلے بیان کیا، نبوت کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں اشارہ ہے اس کی جانب جو مشہور بین العلماء ہے کہ ولایت کیا ہے، وہ نبوت سے فوق ہے۔ ولایت کیا ہے؟ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ذہن میں رکھیں، اب کیا ہوا؟ ولایت نبوت سے فوق ہے تو مطلب ولی نبی سے بڑا ہے، بات تو یہی بنی نا۔ اگر ولایت نبوت سے اونچی ہے، جی ولایت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے تو پھر ولی نبی سے بڑا ہو گیا، معاذ اللہ من ذالک۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ولی جو ہے وہ نبی سے بڑا ہو گیا، یہ تو اس کے کفر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ادھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ولایت نبوت سے فوق ہے۔ جب ولایت نبوت سے فوق ہے تو پھر ولی نبی سے بڑا ہو گیا، معاذ اللہ من ذالک، سمجھے؟ تو پھر وہ جو ہیں شیعہ رافضی بدبخت جو حضرت مولا علی مشکل کشا کو یا ان میں سے بعض کی جو آراء ہیں، بعض کی جو نظریات ائمہ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتے ہیں، ان سے بہتر برتر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ان پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ جب تم ہر ولی کو نبی سے بڑا مان رہے ہو، ولایت کو نبوت سے فوق مان رہے ہو، نہیں سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے، اس لیے اس جملے کا بات یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ ولایت نبوت سے فوق ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے درست معنی کیا ہے یہ سمجھو۔ اصل میں ولایت ہے دو قسم کے لوگوں کی، ساجد، ایک ہے نبیوں کی ولایت اور ایک ہے غیر انبیاء کی ولایت۔ توجہ ہے؟ ایک ہے انبیاء کی ولایت، انبیاء کا درجہ ولایت، اور ایک ہے غیر انبیاء کا درجہ ولایت۔ توجہ ہے؟ یہ جو کہا نا ولایت نبوت سے فوق ہے، اس کا مطلب ہے انبیاء کا درجہ ولایت انبیاء کے درجہ نبوت سے فوق ہے، سمجھے؟ انبیاء، یہ بات ہی انبیاء کے بارے میں ہے۔ غیر انبیاء کے بارے میں، غیر انبیاء کو تو نبوت ملی نہیں نا، وہ تو نرے ولی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، غیر انبیاء کی جو ولایت ہے وہ انبیاء کی ولایت اور نبوت کے قریب ہی نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بہت دور رہتی ہے، بہت نیچے رہتی ہے۔ ہماری تو فکر یہ ہے کہ بھئی اولیاء کی جو ولایت ہے وہ صحابہ تک بھی نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا درجہ بھی نہیں ملتا کسی بڑے سے بڑے ولی کو، ٹھیک ہے نا؟ غوث ہو، ابدال سے ہو، بدیل ہو، نجیب ہو، نقیب ہو، جی تو غوث اعظم ہوں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا، نبی کے درجے کو کون پہنچے گا؟ بات سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ولایت نبوت سے فوق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی ولایت ہر نبوت سے فوق ہے۔ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے فوق ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ نبی کے کو درجہ ولایت بھی ہے اور درجہ نبوت بھی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو نبی کا جو درجہ ولایت ہے وہ اس کے درجہ نبوت سے فوق ہے۔ اس کی وضاحت کی طرف آتا ہوں میں، جو بتاتا ہوں تمہیں۔ رہی بات غیر انبیاء کی ولایت، ارے بھائی وہ تو پتہ نہیں کتنا ہی دون ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی ولایت اور نبوت سے۔ وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ولایت اور نبوت کے قریب ہی نہیں پھٹکتا وہ درجہ ولایت۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی ولایت اور نبوت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ درست معامل ہے۔ میں نے کہا بات درست ہے، لیکن اس کا معامل کیا وہ سمجھو۔ انبیاء کا درجہ ولایت انبیاء کے درجہ نبوت سے فوق ہے۔ رہی بات غیر انبیاء کے درجہ ولایت کی، تو وہ نہ جانے کتنا دور ہے، کتنا نیچے ہے۔
अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विलायत से भी और नबूवत से भी। कलिमा नहीं पढ़ेगा तो वली नहीं बनेगा, नबी को नबी नहीं मानेगा तो वली नहीं बनेगा, उसकी विलायत का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा ही नहीं। इसकी विलायत उठ के नबी की नबूवत से फायक कैसे हो सकती है? समझो ना, जिसका दरवाज़ा इसके कलमे ने खोला, अब ये उठ के उससे बड़ा हो जाएगा क्या? तसव्वुर ही नहीं है। ये बात समझ रहे हो? और रही ये बात कि नबी का दर्जे विलायत क्या है, वो दर्जे नबूवत से फ़ौक क्यों है? असल में विलायत है ताल्लुक़ बिल्लाह और नबूवत है ताल्लुक़ बिल खल्क़। मैं खुलासा बता रहा हूँ इन अबहास का जो यहाँ पर उलमा ने की है, ठीक है ना। विलायत है वली का ताल्लुक़ बिल्लाह, और नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजते मखलूक के लिए। तबलीग अभी हम कह रहे मखलूक की जानिब तबलीग अहकाम के लिए भेजा, समझे। तो दर्जे नबुव्वत में ताल्लुक़ बिल खल्क़ और दर्जे विलायत में ताल्लुक़ बिल्लाह, समझ रहे हो? तो ताल्लुक़ बिल्लाह फ़ायक है या ताल्लुक़ बिल खल्क़ फ़ायक है? ताल्लुक़ बिल्लाह फ़ायक, इसलिए विलायत फ़ायक है। बात समझे नहीं? यानी नबी जो है वो नबी भी है और वली भी है, लेकिन उसका वो जो ताल्लुक़ बिल्लाह है ना, वो ताल्लुक़ बिल खल्क़ से फ़ायक है। चूँकि वो जो ताल्लुक़ बिल्लाह है उसको उन्वान दिया जा रहा है विलायत का, ये जो ताल्लुक़ बिल खलाइक है इसको उन्वान दिया जा रहा है नबूवत का। तो वो जो ताल्लुक़ बिल्लाह है वो इससे फ़ायक है, इसलिए कहा भाई नबी का दर्जे विलायत नबी के दर्जे नबूवत से फ़ायक है। तो इसका मामल ये है, ये बात आप मलहूज़ रखें और किसी किस्म की जो है वो कोताही से महफूज रहें, क्योंकि ये हमारे सूफिया किराम की कुतुब में मौजूद है। अहले इल्म ने इस बात को ज़िक्र किया है जी कि भाई विलायत के वो नबूवत से फ़ौक है। तो जो लोग दुरुस्त बात न समझ सके वो गुमराह हो जाते हैं, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। वो समझते हैं औलिया अंबिया से आला है, अरफा हैं। जैसे उन बदबख्तों ने कह दिया भाई अइम्मा जो हैं वो अंबिया किराम के बराबर और उनसे बड़े हैं, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। समझ रहे हो बात को? तो लिहाजा यहाँ से जो है ना वो ज़ंदक़ा का दरवाज़ा खुल जाता है। दुरुस्त न समझना, अहले इल्म की बातों को दुरुस्त न समझना, उससे ज़ंदक़ा का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए ज़हन में रखें, इसका मतलब है कि वली की नबी की विलायत जो है, नबी का दर्जा विलायत नबी के दर्जे नबूवत से फ़ौक है। इतनी बात समझे नहीं समझे? माना करें। तमाम तारीफ़ें वली हम्द के लिए और सलात हो अल्लाह के नबी पर, ये वाला से कल पढ़ते हैं। ठीक हो गया।